جی السلام علیکم۔ یہ صبح میری واک کا ٹائم ہے، تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کہ میں درود شریف کا ورد کتنا کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم دعا کے اندر درود شریف کا کتنا حصہ پڑھو؟ اس نے کہا میں چوتھا حصہ پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم تیسرے حصے تک پڑھو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں تیسرا حصہ پڑھوں، اس سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم دوسرے حصے تک پڑھو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں پہلے حصے تک پڑھ لوں۔ فرمایا بہتر ہے کہ تم پہلے حصے تک پڑھو۔ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکمل درود شریف پڑھ لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں پھر مکمل ہی درود شریف پڑھ لوں؟ فرمایا کہ تم مکمل ہی درود شریف پڑھ لو، تمہارے سارے غم، سارے دکھ، ساری پریشانیاں اللہ رب العزت درود شریف سے ہی حل کر دیں گے۔ درود شریف اتنا برکت والا ہے۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، ڈاکٹر صالح ہیں ادھر، بڑے معروف عالم دین ہیں۔ ان کو کوئی مسئلہ، بیماری درپیش آئی، کوئی مسئلہ بنا، ان کا آپریٹ تھا، غالباً دل کا آپریٹ تھا۔ یہ بہت ہی سچا واقعہ ہے۔ تو ڈاکٹر صالح کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں۔ آپریشن تھیٹر میں جب ڈاکٹر صالح گئے تو انہوں نے آپریٹ کیا۔ آپریٹ کرنے کے بعد آپریشن کامیاب ہوا، باہر آئے، ڈاکٹر اچانک اکٹھے ہو گئے، کتنے سارے۔ ڈاکٹر صالح نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپریٹ ہو گیا میرا؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، لیکن ایک پریشانی بن گئی ہے۔ کہا کیا پریشانی بنی ہے؟ کہا کہ جو آپریٹ کیا ہے آپ کے جو دل کے اوپر جو ہے نا وہ خون جمع سا رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ہمیں دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اسی وقت ڈاکٹر صالح کہتے ہیں کہ میں نے بڑی پریشانی، میں نے کہا آگے تو میں بچ گیا تھا، اب نہیں بچوں گا، اب تو موت پکی ہے۔ اللہ سے دعا کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کو منظور آپ آپریشن کریں۔ ان سب نے، ڈاکٹروں نے، 13-14 ڈاکٹر تھے، انہوں نے بتایا، انہوں نے مل کے آپریٹ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ڈاکٹر صالح کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک نرس آئی میرے پاس، سسٹر، وہ آگے کہتی ڈاکٹر صاحب آپ نے آپریشن بھی کروا لیا، ڈاکٹروں کی کامیابی بھی دیکھ لی، سب کچھ کوشش کر کے دے، اللہم صلی علی محمد، ذرا درود شریف بھی پڑھ کے دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے منہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کثرت سے۔ وہ آئے ڈاکٹر، کچھ دیر کے بعد انہوں نے آپریشن تھیٹر کے لیے تیاری کرنی تھی، انہوں نے کہا جی تیاری کرے۔ ایک ٹیسٹ لیا انہوں نے، ٹیسٹ کرنے کے بعد اچانک پھر سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے، 13-14۔ وہ ڈاکٹر بھاگا گیا، انہوں نے جا کے، جس نے ٹیسٹ کیا اس نے سب کو بلا لیا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ انہوں نے ان کے جو دل کی سرجری دوبارہ کرنی تھی، خون جمع نکالنا تھا، انہوں نے جب دیکھا تو وہ خون ادھر سے ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑا ہے منہ میں؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں پڑھا۔ میں کہا نہیں کچھ منہ میں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سسٹر نے بتایا درود شریف، تو میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے درود شریف کی برکت اور اپنی رحمت سے اس بندے کے دل کے اوپر جو خون جمع تھا، جو دوبارہ آپریٹ ہونا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ میری موت واقع ہو جانی ہے، یقینی ہے اس وقت، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو تمام سامعین، درود شریف ایک اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجو۔ کوئی نماز، نفلی نماز ہو، نماز کسوف ہو، نماز خوف ہو، فرضی نماز ہو، نماز عیدین ہو، کوئی نماز اور کوئی دعا درود شریف کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف بڑا ہی بابرکت والا وظیفہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو بار بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی نے دعا پوچھی تو آپ نے فرمایا تم سارا ہی درود شریف پڑھ لو، اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے پریشانیاں اور غم دور ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔